نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک میں آیت 90 سورۃ النحل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یقیناً اللہ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. اب یہاں پر عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ہر شخص کو اس کا حق دے. والدین، اولاد، استاد، شاگرد، رشتہ دار، ہمسائے، یہ تمام کے تمام انسانی معاشرے میں جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، کسی بھی قسم کی نوعیت کی، ان تمام کو ان کا حق دینا، ان کا مقام دینا، ان کا احترام، ان سے شفقت، ان سے محبت، یہ سارے کا سارا عدل ہے. یعنی کسی حقدار کو اس کا حق دینا عدل ہے، اور اگر حق نہیں دیا جاتا تو حق تلفی ہے، جو کہ ظلم ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو انسان ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ صرف حق نہیں دو، احسان. اس سے بڑھ کر جتنا تم سے کسی نے کیا ہے اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی فکر کرو، اس سے زیادہ آگے دینے کی کوشش کرو کسی بھی چیز میں. اور احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور یہ جو زیادہ دینا ہے یہ دراصل انسان کے معاملات میں، اس کے اعمال نامے میں، اس کی زندگی میں، اس کے دل میں، اس کے خیالات میں حسن پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے. رزقناکم، ہم نے تمہیں دے رکھا ہے. کب اور کیسے؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی تجارت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش. والکافرون هم الظالمون، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا کریں، کیسے کریں. قُلِ الْعَفْوَ، انہیں بتا دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا جتنا بھی رزق ہے اس میں سے سب سے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرے جن پر اس کی کفالت فرض ہے. اپنی بیوی، اولاد، بچے، والدین، ان پر فرض ہے. مرد پر فرض ہے کہ وہ بیوی کی کفالت کرے، لیکن اگر بیوی کماتی ہے تو بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور دے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. اب یہاں پر یہ کہ ان کے بعد پھر کس کا حق آتا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اس لیے کہ اگر ہر فیملی اور ہر خاندان صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دے تو معاشرے سے یہ بدحالی دور ہو جائے. ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اپنوں کو نہیں پوچھتے، اپنوں میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں. ہر خاندان میں ایسی صورتحال ہے کہ اچھے بھی ہیں اور خستہ حال بھی ہیں، لیکن جہاں پر نام و نمود ہو، جہاں پر شہرت ہو، جہاں سے کچھ ملنے کی توقع ہو، وہاں پر دیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا تو فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ دینا احسان کا دینا نہیں ہے، یہ دینا ان کا حق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مالوں میں، حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوالی کا بھی اور محروم شخص کا بھی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان جہاں پر فرض ہے اور جہاں پر حق ہے وہاں جب دے تو اس کے بعد دوسرے ضرورت مندوں کو دے جو بھی اس کی ضرورت سے بچتا ہے. اور ضرورت میں کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، تعلیم، یہ چیزیں ضرورت ہیں. اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر جو سامان تعیش ہے، یہ جو سجاوٹ بناوٹ ہے، یہ پھر چیزیں ضرورت میں نہیں آتی.
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اور اس نعمت کا اظہار جو ہے وہ آپ پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کر رکھی ہے اس کا اظہار کرو. یہ نہیں کہ خواہ میں فقیر بنے رہو, خواہ میں مجبور اور بے کس نظر آؤ, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا اپنی حیثیت کے مطابق اسے اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. اب جب ان ضروریات سے بچ جائے تو پھر ارد گرد دیکھو, جو بھی ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری کرو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقوا, خرچ کرو. لیکن کیا چیز خرچ کرو؟ من طیبات ما کسبتم, وہ پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو, جو تم کوشش سے حاصل کرتے ہو, یہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے, یعنی گندم, چاول, پانی, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھی خرچ کرو, صرف نقدی نہیں. ولا تیمموا الخبیث, اور ناپاک اور ناپسندیدہ چیزوں کا ارادہ نہ کرو, کہ جو چیز خود کو نہیں پسند, خود کو اچھی نہیں لگتی تو وہ دوسروں کو دیتے نہیں. منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, ایسی چیز کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا پسند نہ کرو, دوسروں کو بھی وہی دو جو تمہیں پسند ہے. الا ان تغمضوا فیہ, مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف والا ہے, اسے تمہارے صدقات کی, تمہاری خیرات کی اور تمہارے انفاق کی ضرورت نہیں ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. اب یہاں پر ایک سوال کی وضاحت میں آپ کو کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے قابل استعمال نہیں رہتی. اس میں یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ وہ ناپسند ہے, لیکن یہ کہ وہ ضرورت سے زائد ہیں. اس لیے اس موقع پر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ چیزیں جو ہم خود استعمال نہیں کر رہے تو ہم کسی کو دے رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آ جائے. اب یہ کہ آپ کی تو ضرورت سے زائد ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ سوچ کر کہ چونکہ میں تو یہ پہن رہی ہوں تو مجھے غریب کو بھی یہی لا کے دینا چاہیے, یہ شرط نہیں ہے. اس صورت میں جو بھی آپ کے پاس اچھی حالت میں ہے, یہ کہ وہ اتنا خستہ حال نہ ہو, اتنا خراب نہ ہو کہ جسے آپ نے کنڈم کر دیا. لیکن یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے نزدیک کنڈم کی ہوئی چیزیں بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑی بہترین ہے, اور اس کی بہترین مثال آپ نے یہاں اسلام آباد میں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح دن اور وہ چیزیں کھول کھول کے کھا رہے ہیں, اور ایک ایک چھوٹا چھوٹا کاغذ جو ہے وہ چن رہے ہوتے ہیں. کہ وہ جب شام کو ڈھیر چن لیتے ہیں تو وہ 2 روپے کا 4 روپے کا بیچ کے اس سے آٹے کا سیر لے آتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ سے ایندھن کو بجھانے کا بندوبست کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو بھی چیزیں زائد ہوں, بلکہ ہر رمضان میں خاص طور پر اور عام دنوں میں بھی اپنے کبرڈ کا, اپنی الماریوں کا, اپنے برتنوں کا, اپنے تمام چیزوں کا جائزہ لیں اچھی طرح. کیا کیا چیز ہے جو میں استعمال نہیں کر رہی. بعض اوقات انسان کرتا بھی نہیں اور کہتے نہیں یہ بہت اچھی ہے, ابھی نہیں, اور پھر کچھ سال پرانی کر کے پھر آخرکار اسے نکالتے ہیں. تو کیا پتا کہ وہ سال آئے ہماری زندگی میں یا نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ جو چیز بھی آپ کی ضرورت سے بچتی جا رہی ہے اسے نکالتے جائیں. جب آپ اسے نکالتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے آپ کو دیتا جائے گا. آپ روک رکھیں گے تو اللہ بھی روک رکھے گا, کیونکہ ہر شخص کا ایک حصہ مقرر ہے. جب وہ اس حصے پر کفایت کرتا ہے, اس پہ قناعت کرتا ہے, اسے روک رکھتا ہے, تو پھر وہ اپنا حصہ وہی رکھے رکھتا ہے. لہذا یہ سرکل جو ہے چلتے رہنا چاہیے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا, جو کچھ تمہیں اس نے عطا کی, اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں دل سخت ہو رہا ہے, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تم خرچ نہیں کرو گے تو نہ کرو, حالانکہ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو تمہارا نقصان ہے, اس میں خدا تمہارا محتاج نہیں ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
وہ بندے آمنو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہہ دیجئے یقیموا الصلاۃ وہ نماز قائم کیا کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کیا کریں، سرا وعلانیہ چھپا چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس میں کوئی تجارت اور کوئی دوسری کام نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے کہ پوشیدہ بھی خرچ کرو، دکھاتی بھی، دونوں کے الگ الگ فوائد ہیں۔ پوشیدہ صدقہ جو ہے یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کو بڑھاتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، صرف تو جانتا ہے، کسی کے لیے نہیں دے رہا، صرف تیرے لیے دے رہا۔ اور دوسری طرف دکھا کر دینے میں کیا حکمت ہے کہ جب ایک انسان دکھا کر دیتا ہے تو دوسروں کو دینے کی شے ملتی، ترغیب ملتی، انہیں بھی توفیق ملتی ہے، انہیں بھی خیال آتا ہے اچھا اگر یہ شخص نیکی اس طرح کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیشہ چھپا کر بھی نہیں اور ہمیشہ ظاہر کر کے بھی نہیں، دونوں صلاحیتیں الگ الگ حاصل کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ ایک اور جگہ پر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ جو وضاحت کے قابل ہے وہ یہ کہ ہم میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ نماز کی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنی چاہیے، چیریٹی کے کام تو وہ خوب کریں گے، دن رات کریں گے، لیکن کر کے تھک تھکا کے آ جائیں گے اور پھر اللہ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تو یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز بھی اسی کا حکم ہے اور انفاق بھی اسی کا حکم ہے۔ جس رب کے حکم سے مال خرچ کرتے ہو یا خرچ کرنے پر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہو اسی رب کے حکم سے نماز بھی قائم کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ سارے کام کس کے لیے کرو گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے لیے نہیں تو پھر وہ قبول بھی نہیں کرتا، پھر وہ جس کے لیے ہے وہ اسی کے لیے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کام کرتا ہوں نیکی کے، اس میں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوں اور بندے بھی اس سے میری تعریف کریں، میری شہرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے سر جھکا لیے، تھوڑی دیر کے بعد وہی آتی ہے اور سورۃ الکہف کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کہ وہ نیک کام کرتا چلا جائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ صرف بت نہیں ہے، وہ صرف صلیب نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ کوئی بھی جسے ہم اللہ کے برابر لے آئیں، یعنی مال کس کا بھی اللہ کا دیا، کس کی خاطر دینا چاہیے اسی کی خاطر دینا چاہیے، کس کو اسی کے بندوں، تو پھر اس میں ریاکاری کی یا کسی اور سے صلہ یا اجر چاہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب چیز اسی کی ہے اور اسی کو دے رہے ہیں پھر اسی کی خاطر دینی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے کے تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ اسی لیے تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ہاں فلاں بڑا نمازی اور حاجی ہے لیکن بہت بڑا سمجھ لیا اور بہت یہ اور یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اور نماز تو انسان کو یہ حکم ہرگز نہیں دیتی کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ایسے غلط کام کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ واللہ خبیر اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے، جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی۔ جہاد کا پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ میں وضاحت کر چکی ہوں
کہ جہاد قتال نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے گلے کاٹنا، نہیں، قتال سب سے آخری درجے کا ہے، اور قتال ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، کس کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کے طرز زندگی اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ کو اپنا لیں، اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ دراصل جہاد، اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا۔ جان قربان کس طرح کہ انسان اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں صرف کرے، اور جو اللہ نے اسے رزق دے رکھا ہے اسے بھی اس راہ میں لگائے۔ اور وہ رزق کس طرح انسان لگا سکتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور جاننی چاہیے بھی کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کس انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے۔ اس میں آپ کسی بھی رنگ میں کہیں بھی آپ خرچ کریں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو سارے کا سارا جہاد فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری رخصتی کا وقت آ جائے۔ فَيَقُول، تو انسان پکار اٹھے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے، فاصدق، تو میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی انسان موت کے وقت یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، اللہ مجھے خرچ کرنے کی توفیق دے اور مجھے خرچ کرنے دے، لیکن اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پر سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تم میں استطاعت، واسمعوا واطیعوا، اور غور سے سنا کرو اور اطاعت کیا کرو، وانفقوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کی سوچیں نکال کر صرف اللہ کے لیے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن صرف مسکرا کے ملنا یا اچھے طریقے سے پیش آنا ہی نیکی نہیں، اس کے ساتھ کیا کرو، نماز بھی پڑھو۔ دیکھیں کہ ہمارا دین کامل دین ہے، اور ہم دین کے ایک حصے کو لے کے بڑا احسان شروع کر دیتے ہیں، یا خوب نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کوئی بھوکا ہے، مر رہا ہے، پیاسا ہے، کس حال میں ہے اس کی کوئی خبر نہیں، اس کی فکر نہیں، اور یا انہی کی فکر میں ہے دن رات اور اللہ کا حق بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین ان دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس سکھاتا ہے۔ کتنی آیات آ چکی ہیں جو ہمیں یہ بیلنس سکھا رہی ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لہذا جنہیں رزق دیا گیا ہے فآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو دیتے رہو اور دوسرے مسکینوں کا خیال نہ کرو، نہیں، دوسرے ضرورت مندوں کو بھی، وابن السبیل، مسافروں کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ چیز ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہے جو اللہ کی ذات چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جنہیں اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو اپنی ساری کوششوں میں اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، یہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کی جس سے طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے سے متشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جب یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو. یعنی جب تمہارے پاس کچھ آئے تو اس میں سے اللہ کا حق بھی اور اللہ کا حصہ نکال دو، اور حد سے نہ گزرو کسی بھی معاملے میں، نہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں اور نہ دوسروں پہ خرچ کرنے میں. اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان والوں سے صدقہ وصول کیجیے اور انہیں اس کے ذریعے پاک کیجیے. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کیجیے. ان صلاتک، کیونکہ آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے. تو گویا جس سے انسان لے یا جو دے رہا ہو اس کے حق میں دعا کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، انہیں بتا دیجیے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مال میں سے، تو کہاں خرچ کرو؟ فللوالدین، والدین پر، والاقربین، رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، ضرورت مندوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی بھی تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ صرف یہ نہیں رکھا کہ کسی مصیبت پڑنے پر یا کسی خاص چیز کی انسان قربانی یا صدقہ کرے، بلکہ انسان اپنے مال میں سے جو کچھ بھی نکالتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو دینا تو واضح ہی ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. صدقہ صرف یہ نہیں کہ کسی آفت کے آنے پر کالے ہی رنگ کا بکرا ہو چند خاص لوگوں ہی کو دیا جائے اور اس میں سے خود کچھ نہ کھایا جائے، یہ تصور نہیں. کچھ بھی خرچ کر سکتے، کالا بکرا بھی، سفید بھی، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی عمر کا، کسی بھی شکل کا، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی طریقے سے. اللہ کو کوئی جگہ اور کوئی وقت اور کوئی خاص شکل و صورت اس نے متعین نہیں کی سوائے ان چند استثنائی صورتوں کو جو اس نے مقرر کر دی کہ حج کے موقع پر منا ہی میں قربانی کرو گے. اس کے علاوہ کہیں کوئی جگہ مقرر نہیں کی کہ فلاں جگہ پر لے جا کے صدقہ کرو. یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں غریب مسکین آپ کو اکٹھے مل جاتے تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں یہاں ہوگا ہی نہیں اور وہاں لے جانا ہی ضروری ہے تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ تمہیں عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور منکر، برائی سے روکتا ہے، والبغی اور زیادتی سے منع کرتا ہے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورۃ آل عمران میں تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی اس وقت تک نیکی ہی نہیں، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اس میں سے جس سے تمہیں محبت ہے. جب تک تم اس میں سے خرچ نہ. اب اس میں محبت کسی کھانے سے بھی ہو سکتی، کسی خاص لباس سے بھی ہو سکتی، کسی خاص اماؤنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز سے. تو جب تک اس میں سے کسی دوسرے کو شریک نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ نے یہ آیت سنی تو اپنا ایک بہت بڑا باغ تھا ان کا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی اور ان تک پہنچی تو اسی وقت وہ کہتے ہیں میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا.
یعنی یہ آیت کا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی پسندیدہ ترین چیز، ظاہر ہے کہ ایک باغ، ایک تو یہ کہ اس کا حسن انسان کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی چیزیں سالوں میں بنتی، باغ لگانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کے پھل آنا، یہ سب کچھ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی جد و جہد اور بہت بڑی کوشش ہے. لیکن جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اب ہمارا نہیں رہا، اللہ کو دے دیا. یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے، ایسی انسانیت اور ایسا نمونہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کسی جگہ پر کہ جہاں پر لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی. اب دیکھیے کہ عام طور پہ ہم جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ آنے لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے فقیر، کنگال اور غریب اور اس پتہ نہیں بدحال تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان میں غلام بھی تھے، یہ ضرور تھا کہ ان میں لاچار لوگ بھی تھے اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ہزاروں اور لاکھوں کی تجارت کرنے والے تھے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے کہ جو لاکھوں میں کھیلتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اور اسلام کی خاطر مختلف جنگیں لڑنی پڑی اور مختلف قربانیاں کرنی پڑی تو سارے کے سارے گھر کا مال بھی لا کر رکھا. حضرت کا دیکھے کہ عورت کی مثال، عورت سے بڑھ کر ہمارے لیے، چلے مردوں کو کہیں بھی وہ خود کماتے ہیں، انہیں تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ہمیں تو ملتا ہی بڑا لمیٹیڈ ہے، اس لیے ہم اسی میں سے ہی کچھ کریں گے. تو حضرت خدیجہ بچے وہ خود ایک تاجر عورت تھی، خود کمایا کرتی تھی، لیکن کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارے کا سارا مال لوٹا دیا. آج اگر ہمارے شوہر کبھی دین کا کچھ کام کرنے لگے یا دینے لگے تو ہم 10 دفعہ پوچھنا چاہیے کہاں دیں گے، کیسے دیں گے، کیوں دیں گے، فلاں پیسے جو آئے تھے وہ کہاں گئے، فلاں جو آئے تھے وہ کہاں گئے. لیکن اسلام نے عورتوں نے بھی ایسی ایسی قربانیاں دی جو قابل رشک اور قابل مثال ہے، قابل تقلید بھی. پھر دیکھیں کہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ نے دراصل اپنے اوپر ایک قرض رکھا. اس کا کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ہی مال ہے وہ مجھے ہی قرض دو. دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت بھی ہو سکتی ہے. یہ لو میرے ہی پیسے رکھ لو اور پھر مجھے دو، میں اسے قرض سمجھ کر لوں گا اور پھر تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اور کتنا بدلہ دوں گا؟ 1000 گنا بڑھا چڑھا کر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک لقمہ دیا ہوا، صرف ایک لقمہ جبل احد کے برابر ہو جائے. جبل احد کے برابر، پہاڑ کے برابر. کیونکہ اللہ کے خزانے تو وسیع ہیں، وہ رب تو بادشاہ ہے، اس کے آگے تو کسی چیز کی کمی نہیں کہ وہ جس کو جتنا چاہے نواز دے. کیونکہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے. اور جو مالک ہو تو اس کو تو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، اس کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، تو اللہ اسے تمہیں بڑھا چڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرنے والا، بڑا بردبار ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے تم میں سے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر وہ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو لے لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، اور وہی ہے جو زیادہ دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو تمہارے ان کاموں کے بدلے میں تمہاری برائیاں، تمہاری میل کچیل تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد انکار کر جائے، ناشکری کر جائے، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. تھوڑی سی بات اور کروں گی اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال کو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہوا تھا گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو اس طرح استعمال کرتے تھے گویا یہ آپ کا اپنا مال ہے.
اور اس میں سے جتنا جس کو چاہتے دے دیا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرے پاس کافی مال تھا. میں نے دل میں سوچا آج میں ابو بکر سے انفاق میں بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں اس میں سے آدھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. تو تصور کریں کہ ہمارے پیسے ہیں بینک میں اور ہم اس میں سے آدھے نکلوا کے کسی کے پاس پہنچ جائیں، اس دل سے پوچھیں. لیکن ان کا ایمان دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، یعنی جتنا لے آیا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب اٹھا کر لے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، وہی ان کے لیے کافی ہوا. اس دن میں نے دل میں سوچا میں ابو بکر کو کبھی صدقت نہیں لے جا سکتا، یعنی جتنا اللہ نے ان کا کھلا دل رکھا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت عثمان مکہ کے بہت مالدار لوگوں میں سے تھے. مدینہ آنے کے بعد بھی مال کی یہ ریل پیل جاری رہی اور اسلام کے لیے خرچ کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا لقب دیا، اس لیے عثمان غنی کہتے ہیں ان کو. ان کا حال یہ تھا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ کی بستی میں جہاں مسلمان آباد ہوئے وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا. وہ پانی قیمتاً دیتا تھا. ظاہر کہ پیسوں سے پانی لانا تو کس ضرورت کو انسان پورا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس بات پر توجہ دلائی. حضرت عثمان نے یہ کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آپ کو پچھلے دنوں سورۃ الاعراف کی تشریح میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. اور حضرت صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ جو تھی بہت خیرات کیا کرتی تھی، اب وہ دنیا سے جا چکی ہیں، اگر میں ان کے لیے کچھ خیرات کروں تو انہیں فائدہ پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. حضرت صاحب نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کو ام سعد یعنی اپنی والدہ کے نام وقف کر دیا کہ جو بھی اس پر آئے وہی اس سے پانی پیتا چلا جائے اور اس کے پینے کا جو اجر ہے وہ والدہ کو پہنچتا چلا جائے. مسجد نبوی کی جو توسیع تھی انہوں نے اپنے ہی مال سے کروائی. ایک بار مدینے میں قحط پڑ گیا، ہر شخص ترس رہا تھا کھانے پینے کو. اتنے میں کوئی تجارت کرتے ہوئے لوگ سامان لے آئے، سارے کا سارا خود خرید لیا اور خرید کر سب غریبوں اور مسکینوں پر تقسیم کر دیا. ایک اور جنگ کے موقع پر 600 اونٹ سامان جنگ سے لدے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. دیکھیں کہ جتنا اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اتنی ہی کثرت کے ساتھ وہ آگے لے جاتے تھے. کچھ اور روایت میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں. واقعات بہت ہیں، بے شمار، انشاءاللہ متعدد موقعوں پر آپ کو سناتی رہوں گی. اب دعا کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اس لیے کہ عمل کے بغیر علم آتا ہے اور چلا جاتا ہے، انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. اللہ تو اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہم سب کے گناہ معاف کروا دے. اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے قصوروں کا. اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کروا دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں. اللہ تو ہمیں اپنے دین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے اللہ سب کچھ اپنی خاطر اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما. اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس گھر والوں پر بھی اپنی رحمت خاص نازل فرما. انہیں دین کی سمجھ بوجھ اور آخرت میں بہترین جزا سے نوازا اور ان کے اس روز کے اس محفل کا اہتمام کرنا قبول فرما. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما. اللہ ان کی اس کوشش اور اس جد و جہد کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہماری اس کوشش کو ہماری آخرت کے لیے مختص کر دے. اللہ اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا. اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما. اسے اپنا بھولا ہوا مقصد یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ مسلمان جہاں پس رہے ہیں ان کی مدد فرما. کشمیر، فلسطین، سری لنکا، برما، اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کو پہنچا. یا رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. اللہ ہندوؤں کو تسلط، ظلم اور جبر سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی توفیق بھر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے. اللہ ہماری کوششوں کو قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اللہ جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. اللہ جو ہمارے رشتہ دار ہمارے عزیز جا چکے ہیں انہیں ان کے جانے پر صبر عطا فرما اور ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین ان پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کی بخشش فرما. یا رب العالمین ہم سب تجھ سے وہ بھلائیاں مانگتے ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی اور ہم سب تجھ سے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہم انا نعوذ بک من الہم اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.